ادھر برطانیہ نے ان سے ایفائے وعدہ کی بنا پر ہر طرح کی سہولتیں اور آسانیاں بہم پہنچائیں۔ عربوں کے ہاتھ سے بہت سی زمین نکل گئی۔ اور السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے ویورز، تاریخ کے جھروکوں میں آج میں آپ کے لیے جو 2 موضوع لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، ان کے ٹاپک ہیں فلسطین کا تنازع اور معتمد اور ملکہ رمیکیہ۔ تو ویورز، اس سے پہلے کہ میں ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کا تنازع، پس منظر کیا ہے؟ فلسطین کا جھگڑا برطانیہ اور فرانس کا کھڑا کیا ہوا ہے۔ اب تک 17 کمیشن تحقیقات کر چکے ہیں۔ ملک کے باشندے ترکی حکومت کے ایام کو یاد کر کے کف افسوس ملتے ہیں، مگر خود کردہ رائے علاج نیست۔ اے کاش کہ وہ سمجھتے غداری کی سزا تو اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو سخت گرفت یقینی ہے۔ ان کی ہر قسم کی چیخ و پکار بیکار ثابت ہو رہی ہے۔ کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر بظاہر یا تو سن 1877 کی تکرار ہوگی جس میں صلاح الدین ایوبی کو پورے یورپ پر فتح ہوئی تھی، اور اس کی صورت اتنی مہیب ہوگی کہ ممکن ہے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے، زمینیں 6 رہ جائیں اور آسمان 8 بن جائیں، یا آئٹم بمبوں سے تختہ ہی الٹ جائے اور ارض فلسطین کا بحیرہ فلسطین بن جائے اور نامعلوم کتنے ملک اور کتنی قوموں کے کروڑہا انسان اس کی روندن میں آ کر صفحۂ ہستی سے نابود ہو جائیں۔ خدا کرے کہ ایسا نہ ہو۔ جنگ عظیم اول سن 1914 سے 18 کے دوران جب برطانیہ نے ترکوں کو شکست دینا چاہی تو شریف مکہ کے ذریعے عربوں کو بغاوت پر یہ وعدہ کر کے ابھارا گیا کہ اگر اتحادی جنگ میں کامیاب ہو گئے تو عرب ممالک کی آزادی اور وفاق تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس کے تھوڑے دن بعد برطانیہ نے یہودیوں سے وعدہ کر لیا کہ اگر تم جنگ جیتنے میں کامیاب ہو گئے اور ہماری مدد کی تو ہم فلسطین کو تمہارا وطن مان لیں گے۔ دونوں کی مدد سے برطانیہ نے جنگ میں کامیابی حاصل کر لی۔ ہوشیاری یہ کی کہ ان وعدوں کا ایک دوسرے کو بروقت علم نہیں ہونے دیا گیا۔ اس طرح سے خفیہ طور پر باہم تقسیم ممالک کا بھی معاہدہ کر لیا، جن کے پیش نظر صلح کانفرنس میں منمانی کر لی۔ یہودیوں نے اپنا وطن بنانے کی غرض سے چند جماعتیں قائم کر لیں، انہیں چندہ فراہم کیا گیا، فلسطین میں زمینیں خریدنا شروع کر دیں اور مختلف ممالک سے آ کر بسنا شروع کر دیا۔ ادھر برطانیہ نے ان سے ایفائے وعدہ کی بنا پر ہر طرح کی سہولتیں اور آسانیاں بہم پہنچائیں۔ عربوں کے ہاتھ سے بہت سی زمین نکل گئی اور یہودیوں کی آبادی میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ عربوں کو اپنا مستقبل تاریک دکھائی دینے لگا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ برطانیہ نے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ اس پر عربوں اور یہودیوں میں تصادم ہونے لگا۔ حکومت نے حالات کا جائزہ لینے، مسئلے کو حل کرنے اور تھپکنے کے لیے وقتاً فوقتاً کمیشن کے بعد 17ویں مرتبہ امریکہ بھی دخیل کار ہو گیا اور 6 مدبروں پر مشتمل ایک کمیشن مقرر ہوا جس نے اپنی سفارشیں مئی سن 1946 میں شائع کر دیں۔ اب تک کسی کمیشن کی کوئی سفارش اہل فلسطین نے تسلیم نہیں کی اور ہر مرتبہ جھگڑے، فساد، لوٹ مار، قتل و غارت، آتش زدگی وغیرہ کی وارداتیں اور ہڑتالیں ہوئیں۔ اب فلسطین دوزخ کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ یہود کی درآمد ہر بہانے جاری ہے۔ اب ان کی امداد کے لیے عرب ممالک میں بھی اتحاد ہو گیا ہے اور دیگر ممالک میں بھی عربوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جا رہا ہے۔ یہودی اپنے مقصد میں منہک ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، مکان بن رہے ہیں، زمینیں درست ہو رہی ہیں، تعلیم جاری ہے، کھدائی کی جا رہی ہے، تجارت اور صنعت و حرفت میں ترقی ہو رہی ہے، اور دنیا میں ہر یہودی کا دفاع اپنی قوم کی بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ اس امر کے لیے پریشان ہے کہ اتحادی اعلان کر دیں کہ فلسطین وطن یہود بن چکا ہے۔ ادھر فلسطینی مجاہدین کی عزم و ہمت اور ان کی جان فشانی و جانثاری دیکھیے کہ امریکہ، برطانیہ اور دیگر اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے
دیے گئے جدید ترین اسلحے کے اندھا دھند استعمال کے باوجود مجاہدین اسلام نے ان سفاک یہودیوں اور ظالم و جابر امریکیوں برطانویوں سامراجیوں کا مقابلہ ایمانی قوت و طاقت اور سڑکوں پر پڑے اینٹ روڑوں سے کیا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ مظلوم فلسطینی چھوٹے چھوٹے لڑکے شوق شہادت کے ساتھ کس طرح مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو غیبی نصرت اور فتح و کامرانی سے ہمکنار کرے گا انشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام امن عالم از مجاہد الحسینی صاحب معتمد اور ملکہ رمیکیا اشبیلا کا امیر معتمد ایک بلند پایہ شاعر تھا، لیکن ایک قوم کی بدقسمتی نے اسے حکمران بنا دیا۔ معتمد کے وزیر، عہدیدار اور قومی افسران کی بیگمات اور لونڈیاں اور ان کے خواجہ سرا سب شاعر تھے۔ معتمد کے دربار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے شاعری پہلا اور آخری زینہ تھا، اس لیے سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں پر شاعروں کا قبضہ تھا۔ جب قسطلہ کے اسلحہ خانوں میں دشمنان اسلام اپنی تلواریں تیز کر رہے تھے تو اس وقت اشبیلا کے حکمران اور اس کے امراء کئی کئی گھنٹے ایک شعر کی نوک پلک درست کرنے میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ شاعری کے بعد امیر معتمد کو سب سے زیادہ ایک عورت سے محبت تھی جو کہ ایک لونڈی تھی۔ اس کا اصلی نام اعتماد تھا، مگر رمیک کی لونڈی ہونے کے باعث اسے رمیکیا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور اشبیلا کے ولی عہد معتمد نے رمیکیا کو اپنے تاج کا ہیرا بنایا۔ رمیکیا کے ساتھ شادی کرنے کے بعد معتمد کے لیے ہر صبح صبح مسرت، ہر شب شب نشاط تھی۔ رمیکیا بزلہ سیخی اور حاضر جوابی میں اپنی مثال آپ تھی۔ رمیکیا نے معتمد کو عیش و نشاط اور لہو و لعب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حرم کے عیش و نشاط کو رمیکیا نے اوج کمال تک پہنچایا۔ مفکر، سیاست دان اور علوم و فنون کے ماہرین شاہی محل کے خانساموں، باورچیوں اور سازندوں کی قسمت پرورش کرتے تھے۔ ایک دن رمیکیا معتمد کے ساتھ دریا کی سیر کا لطف اٹھا رہی تھی۔ دریا کے کنارے چند غریب عورتیں اینٹیں بنانے کے لیے مٹی گوندھ رہی تھیں۔ شاہی محل واپس پہنچ کر رمیکیا نے معتمد سے شکایت کی، تم نے مجھے قیدی کی طرح اس محل کی چار دیواری میں قید کر رکھا ہے۔ زندگی کی ہزاروں نعمتیں ایسی ہیں جو مجھے میسر نہیں۔ معتمد نے اس کی خواہش پوچھی تو اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی ان کی طرح مٹی گوندھنے کی آزادی حاصل ہو۔ معتمد نے چند دنوں کے اندر محل میں ایک مشک، عنبر اور کافور کے ڈھیر لگوا دیے۔ پھر ان اشیاء کو کوٹ کر یکجان کیا گیا اور گلاب کے عرق سے نمی دی گئی۔ جب یہ تیاریاں مکمل ہو گئیں تو رمیکیا اپنی سہیلیوں اور خادماؤں کے جلوس میں تشریف لائی اور ننگے پاؤں اس مشک و عنبر اور کافور کے ڈھیر میں کود پڑی، جسے جمع کرنے کے لیے معتمد نے لاکھوں روپے صرف کر دیے تھے۔ معتمد کے قریب ایک لونڈی موتیوں سے بھرا تشت اٹھائے کھڑی تھی اور معتمد مٹھی بھر بھر کے قیمتی موتی اس کیچڑ میں موجود رمیکیا پر نچھاور کر رہا تھا۔ یہ سچ ہے، ہر عروج کو زوال ہے، اسی طرح معتمد کا زوال بھی شروع ہوا۔ سیر بن ابو بکر نے اشبیلا کی فصیل کو توڑ کر معتمد کے محل پر حملہ کر دیا۔ معتمد نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر ناکام ہو کر ہتھیار ڈال دیے۔ سیر بن ابو بکر نے معتمد ملکہ رمیکیا کو گرفتار کر کے طبخہ بھیج دیا۔ جب قیدیوں کا یہ جہاز وادی الکبیر کے راستے سمندر کی طرف روانہ ہونے کو تھا تو اشبیلا کے ہزاروں انسانوں نے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ عبرتناک منظر دیکھا۔ معتمد اور ملکہ رمیکیا کو ننگی تلواروں کے سائے میں جہاز میں داخل کیا گیا۔ جب جہاز روانہ ہوا تو اشبیلا کے ایک بوڑھے شاعر نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، معتمد فیاض تھا، بہادر تھا، بیدار مغز تھا، مگر ایک آوارہ مزاج عورت نے اسے ذلت کے گڑھے تک پہنچا دیا۔ ملکہ رمیکیا جہاز کے کونے میں کھڑی اپنے عظیم الشان محل کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ڈوبتی آواز میں اپنے شوہر سے کہا، ہم پھر یہاں نہیں آئیں گے؟ کیا اشبیلا کے دروازے ہم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں؟ معتمد نے کہا، ملکہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، جس چراغ کا تیل ختم ہو چکا ہے وہ آنسوں سے نہیں جلا کرتا۔ دریا کے کنارے عورتیں مٹی گوندھ رہی تھیں۔ رمیکیا نے کہا، آپ کو وہ دن یاد ہے جب میں نے مٹی گوندھنے کی خواہش کی تھی اور آپ نے مجھ کو عنبر کے ڈھیر لگا دیے تھے؟ معتمد نے
کرب آمیز آواز میں کہا، خدا کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لو اور ماضی کو بھول جاؤ۔ نہیں، میں نہیں بھول سکتی ماضی کو۔ رمیکیا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ معتمد اشبیلا کا حکمران اور عظیم شاعر، جس نے جلاوطنی کے زمانے میں بے شمار آلام و مصائب کا سامنا کیا، جس کا ذکر اس کے کلام میں موجود ہے۔ رمیکیا معتمد کو عیش و نشاط میں مبتلا کر دینے والی ملکہ، جو سلطنت کی بیشتر آمدنی اپنی عیاشیوں پر صرف کر دیتی تھی، پائی پائی کی محتاج ہو کر بے بسی کے دن گزارنے لگی۔ ملکہ رمیکیا اور معتمد کے اسیری کے ایام یقیناً اندھناک تھے، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے جو راستہ منتخب کیا تھا، اس کی آخری منزل یہی ہو سکتی تھی۔ اب ویورز، آج کے واقعات آپ کو کیسے لگے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اچھے لگے ہوں تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔